بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین سیالکوٹ کا جو واقعہ ہوا جہاں پہ ایک سری لنکن شہری کو جو ہے بہیمانہ تشدد کر کے اس کو قتل کیا گیا اور بعد میں اس کی لاش کو جلایا گیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ اس پہ پوری پاکستان اور پوری مسلمان کمیونٹی جو ہے پاکستان میں سب کے دل دکے ہوئے تھے اور سب نے اس کو یکساں ان کی مذمت کر دی۔ یہ واقعہ جتنا اندوہناک تھا کہ جس پہ سب سیاسی جماعتوں نے، سب علماء کرام نے، زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر طبقے نے اس کی مذمت کی، اور کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ مذہب کے نام پہ ذاتی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کر کے اور ایک بے گناہ شخص کو نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ ایسے طریقے سے قتل کیا گیا جس سے نہ صرف اسلام جیسے پاک دین کی، جیسے سلامتی دین کی، اس کی جو ہے دنیا میں اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ پاکستان کی بدنامی کا بھی یہ بہت بڑا باعث بنا یہ واقعہ۔ ایسے واقعات انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں پہلے بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ پاکستانی شہریوں کے ساتھ ہوئے ہیں۔ لیکن اس پہ جو ریئیکشن آیا معاشرے کا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی ریئیکشن اسی معاشرے کا پہلے آ جاتا، جس طرح حکومت نے ریئیکٹ کیا، جس طرح علماء کرام نے یک زبان ہو کر سارے عقائد، سارے جو عقیدوں والے، مختلف جو مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے تھے، سب نے یک زبان ہو کر اس کی مذمت کی اور اس کو یہ کہا کہ یہ نہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق، نہ قرآن کے تعلیمات کے مطابق، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق یہ نہیں، بلکہ یہ ایک قتل ہے اور انسانیت سوز قتل ہے۔ اگر اس قسم کا ریئیکشن پاکستانی معاشرے میں پہلے جتنے واقعات ہوئے، خواہ وہ قصور میں ہوئے، خواہ وہ مردان میں ہوئے، خواہ وہ چرسدہ میں ہوئے، خواہ وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس قسم کے واقعات ہوئے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بلاسفیمی کی جو قانون ہے اس کا اتنا مس یوز کیا گیا ہے کہ جب سے یہ قانون آیا ہے اب تک جو ہے تقریباً 62 لوگ جو ہے وہ ماورائے عدالت، یعنی کیسز یا عدالت میں ہے یا ان کو قتل کیا گیا۔ اس طرح موب جسٹس جسے کہتے ہیں کہ بندہ خود اٹھ کے کہتے ہیں میں اس کو بجائے اس کے کہ وہ قانون کا احترام کرے اور جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ ہینڈل کیا جائے، بلکہ خود اٹھ کے اس قسم کے جو ہے قتل ہوئے ہیں اور تشدد ہوئے ہیں۔ یہ اگر ہم دیکھیں یہ گزشتہ 30 سال میں تقریباً 62 لوگ جو مطلب ہر سال 2 یا 3 واقعات اس قسم کے رونما ہوئے ہیں۔ معاشرے میں جو یہ اس کو نہ مذہبی انتہا پسندی کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو جو ہم نے سخت جو کہتے ہیں کہ مذہب کا جو بنیاد پرست ہے، نہ وہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ کبھی اس طرح ہوا نہیں ہے۔ اس کو ہم جنونیت کہہ سکتے ہیں، بالکل ایک پاگل پن جسے کہہ سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پوری جو پاکستانی معاشرت ہے سب نے یکساں ہو کر اس کی مخالفت کی، اسی واقعے کی۔ اگر ہم دیکھیں تو بدقسمتی سے پاکستانی معاشرت میں ہسٹوریکلی مذہب کا جو ہے اس کو ذاتی مفاد کے لیے، سیاسی مفاد کے لیے یا اور مقاصد کے لیے اس کا استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ دیکھیں باقی بھی تقریباً جو 40-50 مسلمان ممالک ہے وہاں پہ اس قسم کی جنونیت نہیں پائی جاتی ہے، اور اس کا جو نقصان ہوا میرے خیال میں پاکستان کی امیج کے لیے، پاکستان کی معیشت پہلے سے خراب ہے، ابھی نہ کوئی یہاں پہ تجارت کرنے آئے گا، نہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے آئے گا، بلکہ ہر ایک بندے کے ساتھ یہی ڈر ہوگا کہ اگر اس نے تھوڑی بھی وہاں پہ ڈسپلن لانے کی کوشش کی یا قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ ایسے قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ ہسٹوریکلی ہم دیکھیں تو یہ جو صورتحال ہے اس کا ایک طبقہ ذمہ دار نہیں ہے، اس کا ذمہ دار پہلے تو ریاست ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی ریاست نے جو اپنی ذمہ داری ہے یا حکومت وقت نے اپنی ذمہ داری کبھی پوری نہیں کی ہے، بلکہ مختلف جو جس کو کہتے ہیں وجوہات کی بنا پر یا ذاتی مفاد کی بنا پر اس قسم کے واقعات کو طول دی گئی ہے، جسٹس کو جو ہے رول آف لا کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے یہ کچھ ریاستی اداروں نے ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو مذہب کو اس قسم کے مختلف اس کے لیے استعمال کیا گیا، مذہبی گروہوں کو جو ہے ان کو سپورٹ کیا گیا ہے۔ ہماری سیاسی جماعتیں بھی اس میں کم نہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وقتاً فوقتاً تقریباً ہر سیاسی جماعت نے
مذہب کو استعمال کیا، خواہ وہ مسلم لیگ ہے، خواہ وہ پی ٹی آئی ہے، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہے، سب نے اپنی ووٹ کی خاطر اور اپنے اس کی خاطر جو ہے اسی طرح کالعدم تنظیموں کو بھی سینے سے لگایا ہے، ایسی تنظیموں کو جو کہ ایکسٹریمسٹ تنظیموں کو سینے سے لگایا ہے۔ تو یہ ذمہ داری ابھی جو ہے یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ پاکستانی معاشرت میں ایک ایسی نہج پہ، ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ چکی ہے جہاں سے اب واپسی ناممکن لگ رہی ہے، ناممکن تو نہیں ہے، مشکل، انتہائی مشکل لگ رہی ہے۔ اور اس کو اگر ہم نے واپس کرنا ہے، اس ملک کو بچانا ہے، اسلام کی جو صحیح تصویر ہے اس کو دنیا کے سامنے لانا ہے، مسلمان کا جو عقیدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، قرآن کی جو تعلیمات ہے، اس کو اگر ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ کتنا پرامن دین ہے، یہاں پہ رول آف لا، یہاں پہ تہذیب، یہاں پہ تمدن، ان کو دنیا کو اسلام نے سکھایا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سکھایا کہ کس طرح مخالفین کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے، کس طرح مجرموں کے ساتھ کون سا سلوک کیا جاتا ہے، کس طرح بیرونی جو سفارتکار ہے یا جو ممالک کے ساتھ تعلقات ہے ان کے ساتھ کیسے جو ہے رشتہ استوار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے پاکستان میں میرے خیال میں جو سری لنکن شہری کے ساتھ جو واقعہ، اس کے بعد جو اچھے واقعات ہوئے، مطلب ہے کہ حکومت نے اس کو فل آنر دی اور جن لوگوں نے ان کو بچانے کی کوشش کی ان کو عزت دی، ان کو بلایا، ان کو ایک ہیرو کا درجہ دیا گیا۔ اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل کا کردار جو ہے پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ بڑا پازیٹیو اور بڑا روبسٹ رہا ہے کہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں سب کے علماء کرام کو اکٹھا کر کے جو ہے سری لنکا گئے، مطلب ایک جگہ کی شکل میں سری لنکن ہائی کمیشن گئے اور وہاں پہ نہ صرف تعزیت کی بلکہ اس واقعے کو کنڈیم کیا، اس کی مذمت کی اور دنیا کو بتایا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اسلام کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، قرآن کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ یہ ذاتی مفاد کے لیے جو ہے جو قتل ہوا ہے یہ ذاتی مفاد کے لیے، اور حکومت پاکستان پہ زور دیا گیا کہ یہ جو پرپیٹریٹرز ہیں، یہ جو قاتل ہیں، جن لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے، جن لوگوں نے آگ لگایا ہے، سب کو پکڑ کر ان کو ملک کے قانون اور آئین کے مطابق ان کو سزائیں دی جائے۔ اسی طرح وکلاء کمیونٹی نے جو رد عمل کا اظہار کیا بالکل قابل ستائش ہے۔ ٹریڈرز کمیونٹی نے جو ریئیکشن دیا، جو رد عمل دیا وہ بھی قابل ستائش ہے۔ حکومت نے، اپوزیشن کی جماعتوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ریئلائزیشن ہے، لیکن اس کو ابھی ہم نے آگے لے کے جانا ہے۔ ہمارے سارے ادارے، ہماری ساری سول سوسائٹی، ہماری ساری مذہبی جماعتیں، ہماری ساری سیاسی جماعتیں اس بات پہ متفق ہے کہ اس قسم کے اگر واقعات ہوتے رہیں تو نہ صرف پاکستان کے لیے، نہ صرف اسلام کے لیے، نہ صرف قرآن، اس کی ایک امیج کو ایک بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے، بلکہ اس ملک میں رہنے والے جو ہے خود ان کے لیے اپنی زندگی جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسی یونٹی دکھائی گئی ہے، ایسا اتفاق دکھایا گیا ہے کہ سب نے مل کر ایک غلط کام کو غلط کہا، کسی نے، یہاں تک کہ وہ مذہبی تنظیمیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ تر ایکسٹریمسٹ سائڈ پہ ہے، انہوں نے بھی اس واقعے کی مذمت کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ بہت جلد سری لنکن کی گورنمنٹ نے بھی بیانات دیا، سری لنکن کے عوام نے بھی اپنی سیٹسفیکشن یا اطمینان کا اظہار کیا۔ تو اس قسم کے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں وہ سپیس ہے۔ ابھی اس سپیس کو ہم نے اور بڑھانا ہے۔ اس ملک کو اگر ہم نے امن کا گہوارہ بنانا ہے، اسلام کا قلعہ بنانا ہے، قرآن و سنت کی جو تعلیمات کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق جانا ہے، تو یہاں پہ ایک پرامن معاشرے کی جو قیام ہے وہ ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک قابل ستائش پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام، سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی، سب نے جو ہے مل کر اس قسم کے واقعات کی آئندہ کے لیے بھی اس کی تدارک کے لیے جو ہے حکومت پہ زور بھی دیا اور حکومت کو فل ایک سپورٹ دیا کہ جو قاتلین ہے، جو مجرم ہے یا جو ملزم ہے، سب کو قانون کے مطابق، آئین کے مطابق ان کو سزائیں دی جائے۔ تو اٹس ورتھ، جس کی میرے خیال میں جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔